الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صلوات بھیجیں محمد اور صلوات پڑھا کے بول جائیے. ادھر کافی جگہ ہے, جو لڑکے بیٹھ گئے تو ادھر تاکہ اور لوگ آ جائیں. صلوات آپ بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ جائیے, صلوات پڑھتے ہیں, کافی جگہ ہے تاکہ جگہ تنگ نہ ہو کسی کے لیے. بہت لمبا ٹائم مجھے آپ کا نہیں لینا, چونکہ ماشاءاللہ میں تو ہمت کی داد دیتا ہوں آپ کی کہ 2 گھنٹے سے ماشاءاللہ مجمع اسی طرح بیٹھا ہے, تو میں بہت زیادہ لمبا یا طویل گفتگو نہیں کرنا ہے. چند باتیں ہیں جو آپ کو بس سمجھانی ہے, کیونکہ یہ اینڈ چل رہا ہے ہمارے ان ایام غم کا کہ جن کو آپ پہلی محرم سے منا رہے ہیں. بلکہ میں اینڈ نہیں کہوں گا, میں کہوں گا یہ اب آپ کے حساب کے دن شروع ہو گئے ہیں. آپ نے 2 مہینے گزار لیے ہیں, یہ حساب کے دن ہیں کہ آپ نے ان دنوں میں کیا حاصل کیا ہے, کتنا ادب سیکھا ہے, کتنا بزرگوں کی عزت سیکھی ہے, کتنا ماں باپ کا احترام سیکھا ہے, کتنا حسد چھوڑنا سیکھا ہے, کتنا غیبت سے منہ پھیرنا سیکھا ہے, کتنا آپ نے عباس کی وفاداری سیکھی ہے, کتنی جوانوں نے علی اکبر کی سیرت کو اپنایا ہے. تو یہ ہمارے حساب کے دن شروع ہو گئے ہیں. حساب آپ ہی کو کرنا ہے کہ ہم نے کیا پایا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ خالی پیٹ بھرتے ہی پھرتے رہے بس, ادھر نان خورما کھا لیا, پھر ادھر جا کے کھا لیا, پھر ادھر کھا لیا. تو بھائی کھانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جسم کا پروان چڑھانا کمال نہیں ہے جب تک روح پروان نہ چڑھ جائے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اب نسخہ میں بتا دیتا ہوں حساب کا طریقہ کہ حساب آپ کو کیسے لگانا ہے. اسی مجلس میں پتہ چل جائے گا ہم نے محرم میں کیا پایا. سب سے پہلے مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, اے میرے نبی ان لوگوں سے کہو, ان صلاتی, بے شک میری ساری نمازیں اللہ کے لیے ہیں, ونسکی, اور میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں, ومحیایا, اور میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے, ومماتی, اور میری موت اللہ کے لیے ہے. کتنی چیزیں نبی نے کہا. اچھا نبی نہیں کہہ رہے, اللہ کہہ رہا. میرے نبی ان لوگوں سے کہو کہ میری نمازیں اللہ کے لیے, ساری نمازیں, ایک نہیں, جتنی بھی نمازیں اللہ کے لیے, جتنی بھی عبادتیں اللہ کے لیے, میری پوری زندگی اللہ کے لیے, میری موت اللہ کے لیے. تو اب اس آیت سے سبق آپ کو کیا ملا کہ کوئی بھی پروگرام کرو تو پہلے انا کو مارنا ہے. بھائی بہت بڑا جملہ تھا, اگر آپ اس کی قدر کر دیں. اگر کوئی بھی, جس طرح نبی کا ہر کام اللہ کے لیے ہے, تو جو نبی والا مسلمان ہے اس کا ہر کام اللہ کے لیے. ماتم اللہ کے لیے, عزاداری اللہ کے لیے, تبرک اللہ کے لیے, انجمن اللہ کے لیے, مجلسیں اللہ کے لیے, ذوالجناح اللہ کے لیے, تابوت اللہ کے لیے. اب آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ اللہ کے لیے تھے پورے ان دنوں میں یا نہیں ہے. میری میراث تھی گھوڑا پکڑنے کی, ایک بھائی نے 5 منٹ کے لیے آ کے پکڑ لیا. اب اگر آپ برداشت کر پائیں تو سمجھ لو اللہ کے لیے تھا, اور اگر برداشت نہ ہو سکے
دیکھیں میں آج کی مجلس میں آپ کی میراث ختم کرنے نہیں آیا ہوں. جس کی میراث گھوڑے کی وہ گھوڑا پکڑے، جس کی میراث علم کی وہ علم پکڑے، لیکن کم سے کم ایسا آدمی تو پکڑے کہ جس کی معاشرے میں تھوڑی تو عزت ہو. پتا چلا پورے سال تو بدنام زمانہ، پورے سال سب سے بڑا گنڈا، پورے سال سب سے بڑا مکار. ہندو جانتے ہیں مکاری کو، عیسائی جانتے ہیں مکاری کو، یہودی جانتے ہیں. اور جب مجلس اعلیٰ آئی تو سب سے مقدس چیز آپ نے اسی کے ہاتھ میں دے دی. تو اب یہ بتائیے اس عزاداری کا دوسری قوم پہ اثر پڑے گا تو کیا پڑے گا؟ عباس کا علم اسی لیے رکھا تھا اسلام میں کہ علم اٹھانے والا غداری چھوڑ دے، وفاداری پیدا کر. صلوات بھیجے محمد. تھوڑی دیر کے لیے مثلا ذوالجناح آپ کی میراث ہے، پکڑیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے علاقے کا سب سے بڑا جو مقدس آدمی ہے اس کے ہاتھ میں بھی دیجیے. جو آپ کے سادات بہرا کی ناک ہے، سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے علم اسے بھی دیجیے. آپ کا بڑا جج ہے، اسے تھوڑی دیر علم پکڑائیے. جو آپ کا سب سے بڑا وکیل ہے اسے علم پکڑوائیے. جس کی معاشرے میں بڑا عہدہ ہے اس کو علم پکڑوائیے. جو آپ کے معاشرے کا سب سے بڑا عالم ہے اسے علم پکڑوائیے. اس لیے کہ نبی نے علم خیبر میں کسی جاہل کو نہیں دیا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. علم خیبر میں کبھی کسی اگر میری مجلس کو کسی میں فٹ کر کے داد نہ دیجیے گا. آج کل لوگ داد دیتے ہوئے بھی آدمی فٹ دوسرے پہ کر دیتا ہے. نہیں، آپ صلوات بھیجے محمد، آپ میرے پہ ہی فٹ کر دیجیے. فٹ تو ہوتی نہیں مجلس کسی کا. ہاں تو مسئلہ، لیکن اگر فٹ بھی ہو جائے تو گھبرائیے نہیں. خدا کی قسم سب سے بڑا خوش نصیب، میں بڑی بات ہے، سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہ ہے جس کے اوپر مجلس فٹ ہو جائے. اس کا مطلب حسین تجھے سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں. حسین تجھے حر بننے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ تو غلطی چھوڑ سکے، مکاریاں چھوڑ سکے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آیت نے بتایا جو بھی کریے کس کے لیے کریے؟ اللہ. اچھا ایمانداری سے بتائیے ہمارے کام اللہ کے لیے ہیں یا نہیں ہے؟ ارے آپ اپنی چھوڑ دیجئے، مجھے لے لیجئے. اگر مجھے اور اپنے شاعروں کو اگر آپ 15 منٹ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں نا تو بیچارے پتہ نہیں کتنے تو شاعر مر جائیں گے اور کتنے ذاکر مر جائیں گے. یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے انہیں زندہ رکھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ لگے جو آپ کی واہ واہ کے ہاتھ ہے نا، یہ جو خون کا دوران بڑھاتے ہیں آدمی کے. اچھا آپ ابھی میری میں چپ ہو کے دیکھ لیے. میں تو خیر نہیں عباس صاحب کا شاگرد ہوں، اگر تم 1 گھنٹہ بھی چپ رہو گے تو 1.5 گھنٹہ پڑھوں گا. میرے پہ نہیں اثر پڑتا نہ کسی کی ذات کا، نہ چپ رہنے کا، نہ بولنے کا. لیکن ہاں اور کسی کے ساتھ ایسا نہ کر دیجیے گا، اس کی موت کے ذمہ دار ہوں گے آپ. آپ جا کے سیریا کی مجلس سنیے، ایران کی مجلس سے سنیے. یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، آپ تو سمجھدار ہے. یوٹیوب پہ مجلس کھولیے، کوئی دادی نہیں ہے، مجمع آرام سے بیٹھا ہے، آرام سے بات سن رہا ہے. اور داد بھی ہے تو ہاں ہاں اور بابا نہیں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اب تو یہ داد ہمارے سادات بہرا میں پہلے یہی داد تھی جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے. اجی ماشاء اللہ، اجی سبحان اللہ. اب یعنی وہ داد میں بھی تسبیح خدا کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ داد بھی دیتے تھے تو تسبیح خدا. تو آپ کا ہر کام موضوع مطلب ہے ہر کام آپ کا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میری مجلس میری نہیں، تمہاری تو کچھ ہے ہی نہیں. مورنے کا جلوس، مورنے کا نہیں، ککڑولی کا نہیں، قصہ اور جولی کا نہیں،
سب حسینیوں کا ہمارا پروگرام، تو پہلا تو ادب ہے کہ انا چھوڑو، میری مجلس نہیں، حسین ابن علی کی مجلس، میرا امام باڑہ نہیں، حسین ابن علی کا، میرا ذوالجناح نہیں، میرا علم نہیں، تو ایک تو سبق یہ لیجئے، میرا چھوڑ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔ اچھا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساری نمازیں، اب اگر میری مجلس میں میرا کوئی سنی بھائی ہو تو اپنے کسی عالم سے ضرور پوچھے، ضرور پوچھے، ضرور پوچھے، اور اگر یہاں نہیں ہے تو ویڈیو سن رہے ہیں تو ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں، اب میرا کوئی سنی بھائی ضرور پوچھے اپنے سارے مولویوں سے۔ نبی کہہ رہے ہیں قرآن میں، اللہ کہلوا رہا میری ساری نمازیں، ایک نہیں، جتنی بھی میں نے نمازیں پڑھی زندگی میں وہ میری ساری اللہ کے لیے ہیں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نماز بھی اللہ کے لیے تھی کہ جس میں سر سجدے میں تھا۔ ایک صلوات پڑھنا محمد اور آل محمد۔ یہ دیکھو بات یہ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ روایت میں موجود ہے، جو انسان ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہہ دے، اللہ جنت میں اس کا ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ روایت ہے، میں اپنی جیب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، رسول نے فرمایا جو ایک مرتبہ، اچھا سب مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ ایک انسان کہہ دے سبحان اللہ، ایک پیڑ لگ جاتا ہے جنت میں۔ جو انسان ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، ایک پیڑ اس کا لگتا ہے۔ پھر کہیے لا الہ الا اللہ، ایک پیڑ اس میں۔ پھر کہیے اللہ اکبر، ایک پیڑ اس میں۔ اسی لیے مغرب اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، مغرب کی تیسری رکعت میں اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک تسبیح پڑھواتے اللہ آپ سے، سبحان اللہ ہے، پڑھیے پڑھیے ذرا پڑھیے، شرمائیے نہیں، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ ہو۔ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں آپ نماز میں؟ 3۔ مغرب کی تیسری رکعت تھی 3، سبحان اللہ، ذرا سب مل کے زور سے، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 پیڑ لگے ایک دفعہ میں۔ پھر آپ نے 3 ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 پیڑ لگے، پھر 12 پیڑ لگے جب آپ نے اچھا روایت کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ جو تسبیحات اربع ایک مرتبہ پڑھے 4 درخت اس کے جنت میں اللہ اور لگانے والا بھی اللہ، کسی اور سے نہیں، اس کا ایک پیڑ لگاؤ۔ اچھا عشاء میں کتنی مرتبہ کہا؟ 3 اور 3 6، کتنے پیڑ لگے؟ اب جس نے ظہر عصر کی پڑھی پھر 4 اور 4 تو 12 اس میں ہے نا، 12 نہیں کتنے ہوں گے؟ 24 ظہر میں، 24 عصر میں، 24 عشاء میں، کتنے پیڑ ہو گئے؟ تو کتنے بڑے باغ کے مالک بن گئے آپ۔ اچھا کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ 15 سال سے، اب ہو گئی 80 سال کی عمر، نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے، کتنے پیڑ لگ گئے اب اس کے؟ اب آپ سے بڑا تو زمیندار ہے ہی نہیں کوئی جنت میں کہ جس کے اتنے باغ لگ گئے ہو۔ مگر نبی کی خدمت میں آیا ایک شخص، یا نبی اللہ مجھے تو اتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، تو میرے تو باغ ہی باغ جنت میں لگے ہوں گے۔ آواز آئی نبی کی بالکل صحیح ہے، مگر دنیا سے آگ نہ بھیج دینا۔ دنیا سے کوئی چنگاری نہ بھیج دینا، کہیں وہ آگ جلا کے نہ رکھ دے۔ تو لہذا پیڑ لگاؤ مگر گناہوں کی وجہ سے انہیں نہ جلاؤ، اور سب سے بڑا گناہ ہے کسی پہ الزام لگانا، مگر یہ میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں جائے،
خدا کی قسم پروردگار اپنے بندے کے لیے جہنم اللہ نے بنائی نہیں ہے. میں آج آپ کے دلوں سے خوف نکال رہا ہوں جہنم کا. اللہ نے اپنے کسی بندے کے لیے جہنم نہیں بنائی. جہنم تو اللہ سے بنوائی گئی, اللہ نے خود نہیں بنائی جہنم. آپ کہیں گے دلیل, اب دلیل کے طور پہ سن لیجیے آخر تک جہاں تک جوان بیٹھے ہیں. نبی نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر یہ دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا. صلوات پڑھ دیں. مسئلہ سمجھ گئے جوانوں؟ بچوں آپ کے لیے ہے یہ. تو نماز سے بالکل دوری اختیار آپ نہیں کریں گے. جلوسوں میں نماز کا بہت زیادہ خیال رکھو, بہت زیادہ. جلوس ایک تو اذان کے وقت جلوس میں نکالو تو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں سجدہ کر دو. اس لیے کہ جلوس بھی دلیل ہے فتح کی اور سجدہ دلیل ہے مہر فتح. یعنی حسین کی جیت کی مہر ہے یہ آپ کا نماز پڑھنا. میری ساری نمازیں اللہ کے لیے. اچھا میری کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کروں تو اللہ کے لیے کب ہوگی؟ جب میں عمل کر کے یہ نہ سوچوں کہ بندہ میری تعریف کرے. کوئی بھی آپ پروگرام کریے تو پروگرام کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ آتا یار لوگ تو تعریف کر ہی نہیں رہے. تو جہاں یہ آیا سمجھ لو اللہ کے لیے نہیں ہے. ایک نبی تھے, ذرا قصہ سن لیجیے, بالکل خاموشی سے سننا, بولنا نہیں ہے. جہاں میں کہوں گا وہاں بولا. ابھی چپ چاپ سنیے, صلوات نورانی پڑھیے, بہترین قصہ سناتا ہوں آپ کو. سنیے انشاءاللہ یاد رہے گی مجلس نسلوں تک, مگر جملہ سنیے. ایک نبی تھے اللہ کے, انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ نے حکم دیا اے میرے نبی جب صبح کو اپنے گھر سے نکلنا تو جو چیز سب سے پہلے نظر آئے, جس چیز پہ تمہاری نظر سب سے پہلے جائے اسے کھا جانا. اب یہ بھی اچھا ہوا قصہ جولی کے نہیں تھے بھائی. مثلا میں اگر ہوتا صبح نکلنے کی عادت ہوتی, اب اس میں کیا حکم ہے میرے نبی جو بھی تمہیں صبح چیز ملے اسے کھا جانا. تو اچھا ہوا کوئی اور مل جاتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. پھر اس کے بعد آگے چلنا. جوانوں تمہیں سننا ہے واقعہ. پھر آگے چلنا, آگے جو چیز ملے اسے دفنا دینا. پھر آگے چلنا, پھر جو چیز ملے اسے گھر لے کے آ جانا. کتنی چیزیں ہیں ذرا زور سے بتائیے کتنی. پہلی چیز جو چیز آگے ملے اسے, دوسری چیز دفن کر دینا, تیسری چیز گھر لانا. بس یہی, یہ بھائی مجلس کلاسی تو ہوتی ہے تاکہ آپ یاد کر کے چلے جائیں کچھ. اب وہ نبی نکلے میاں, وہ نبی نکلے, سامنے گھر کے دیکھا کالا پہاڑ. وہ کہنے لگے رات میں تو تھا نہیں کالا پہاڑ. او بھائی وہ پہاڑی نہیں, بہت بڑا کالا پہاڑ. اب میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں سادات بہرا والوں, آپ کا مزاج مجھے پتا ہے تو میں جملہ بس ایک دے دوں تاکہ آپ کی خاموشی لمبی نہ ہو جائے. اب آپ یہ بتائیے نبی تھے نا, کہنے لگے کالا پہاڑ اتنا بڑا, اللہ کا حکم ہے کھا جاؤ, مگر شک نہیں کیا. اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے اسے شک نہیں ہوتا. لفظ بدلوں, جو مومن ہوتا ہے وہ شک کی پرواہ نہیں کرتا. اتنا بڑا بات اللہ نے کہا ہے چلنا چاہیے مجھے. کہتے ہیں جیسے جیسے وہ اس پہاڑ کی طرف بڑھتے گئے پہاڑ کا حجم چھوٹا ہوتا چلا گیا. یعنی مطلب یہ ہے اگر پریشانیاں آ جائیں تو
کے گھر پہ نہیں بیٹھنا، چلنا تیرا کام ہے، اسے آسان بنانا خدا کا کام ہے۔ سمجھ گیا جملہ؟ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ چلے چلتے 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 اتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا اتنا ہوا، اب جب قریب پہنچ گئے تو ایک لقمہ بن گیا۔ حکم کیا تھا؟ کھا جا، بالکل کالا سیاہ، کیسے کھاؤں؟ کہ حکم خدا ہے۔ اب جو کھا کے لذت آئی، کہنے لگے ایسی تو چیز آج تک میں نے کھائی نہیں تھی۔ اب تو آگے چلے، دوسری جگہ پہنچے، جو چیز سامنے آئے اسے دفنا دینا۔ اب جو دیکھا ایک تشت رکھا ہے سامنے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ایمانداری سے بتائیے گا ہم اور تم چھوڑ دیتے گا؟ اب یار تم بھی کیا، میں بھی نہ چھوڑتا بھائی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ نہیں ایسے نہیں، صلوات نورانی پڑھیے سب ملتے ہیں۔ اسی مجلس میں اتنے نعرے لگیں گے، آپ لگاتے لگاتے تھک جائیں گے، بس ابھی واقعہ چلنے دیجئے تھوڑا سا۔ تو جناب وہ گئے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، سوچا گھر لے کے چلوں، بیگم سب سے زیادہ خوش ہوگی ہیرے جواہرات دیکھ کے، مگر حکم خدا ہے دفنا دینا، دفنا دیا۔ آگے بڑھے، تیسری کیا چیز تھی؟ گھر لے کے آنا۔ اب جو آگے بڑھے تو جو تشت دفنا کے آئے تھے، یہ ہے مجلس پوری بات، یعنی جو چیز وہاں دفنا کے آئے تھے، ابھی اتنا بڑا ہیرے جواہرات کا تشت جسے زمین میں دفنایا تھا، آگے پہنچے تو وہی رکھا تھا۔ اب حکم خدا ہے گھر لے جاؤ، گھر لے کے چلے۔ کہنے لگے یا پروردگار میری سمجھ میں نہیں آیا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے نبی سمجھے کچھ؟ کہ نہیں، کہ پہلی چیز جو کہا تھا جو سب سے آگے ملے اسے کھا جانا، وہ کالا پہاڑ نہیں تھا، وہ تھا آدمی کا غصہ۔ آج کل پورا بیڑا غرق کر رکھا ہے آدمی کے غصے نے۔ کسی کو ماں کی گالیاں دے دی، کسی کو باپ کی گالیاں دے دی، کسی کو خاندان کی گالیاں دے دی، کسی کو قبیلے کی گالیاں دے دی، اور جب کہا آپ نے کیوں دی؟ ارے مولانا مجھے غصہ آ گیا تھا، ارے مولانا مجھے غصہ آ گیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے 12 اماموں میں ایک امام رکھا کاظم، غصے کو پی جانے والا۔ تو غصہ آنا مردانگی کی دلیل ہے، مگر پی جانا۔ آج یہ ساری پارٹی بازیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ مقدمے کیوں چل رہے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ میاں بیوی میں طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ خاندان سے کیوں چھٹ رہے ہیں؟ غصے کی وجہ سے۔ اسلام کہتا ہے اگر انسان کو غصہ کنٹرول کرنا آ جائے تو پھر یہی واقعی انسان ہے۔ اب میں آپ کو، تاکہ آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں اور آپ کو نعرے کا موقع مل جائے، غصہ آنا کمال نہیں ہے، غصے کو پی جانا کمال ہے۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، علی نے ظالم کو نیچے پھینک دیا ہے، سینے پہ سوار ہو گئے ہیں، اس ملعون نے علی کی طرف تھوکا، علی نیچے اترے، صحابہ کہنے لگے علی نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا بہادر مار دیتے۔ نبی نے کہا یہ علی نہیں ہے کہ جس کو موقع مل جائے ایک دم قتل کر دے، علی اس شجاع کا نام ہے جہاں چاہے گا وہیں مورے۔ صلوات بھیجو محمد اللہ۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ اس
مجھے تھوک دیا تھا, مجھے غصہ آ گیا تھا. میں نہیں چاہتا کسی کو اپنے غصے میں ماروں. تو اس کا مطلب ہے آپ جوانوں جتنے بھی پڑھے لکھے ہو, آج پڑھائی کا دور ہے, علم کا دور ہے. آج کل جذبات میں بہنے کا دور نہیں ہے. ذرا علم پیدا کرو اپنے اندر. اپنی نسلوں کو زمین دو یا نہ دو, پیسہ دو یا نہ دو, گھر دو یا نہ دو, مگر اپنی نسلوں کو عالم ضرور بناؤ, اپنی نسلوں کو علم ضرور دو. اس لیے کہ بعد میں آنے والا زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے. جاہل کی کوئی زندگی نہیں ہے. فاقے کر لو مگر جاہل نہ رکھو. اور خدا کی قسم دنیا جاہل رہتی اگر زینب مجلس نہ دے کے جاتی. ہمیں کیا پتہ چلتا دین کیا ہے, زینب نے بتایا. چلیے میرے نبی وہ جو کالا پہاڑ تھا وہ کیا تھا؟ تمہارا غصہ تھا. اب غصے کو پینے کے بعد کتنا مزہ آتا ہے. اب آ گیا میں موضوع پر. آگے جانا, جو چیز سامنے آئے اسے دفنا دینا. پروردگار یہ کیا تھا؟ آگے چلنا, جو چیز آئے گھر لے آنا. یہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا یہ جو آیا سونا چاندی تشتوں میں, یہ تمہاری نیکیاں تھیں. تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری مجلس, تمہاری عزاداری, تمہارا یتیم کی حفاظت کرنا, تمہارا بیواؤں پہ رحم کرنا, تمہارا صلح کرانا, تمہارا ماں باپ کی عزت کرنا, تمہارا پڑوسی کا احترام کرنا, یہ ساری نیکیاں تھیں. تو اللہ تو نے حکم کیوں دیا دفنانے کا؟ کہا یہی تو تجھے سلیقہ سکھانا چاہتا ہوں کہ تیرا کام ہے نیکیاں کرنے کا, مگر نیکیاں کر کے انہیں اجاگر نہ کر. میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں عزاداری کرتا ہوں, پوری عزاداری میرے پہ ٹکی ہے, پورا امام باڑہ میرے پہ ٹکا ہے, تبرک میں بانٹتا ہوں, سلجھنا کا خرچہ میں دیتا ہوں. یہ میں چھوڑ دے, نیکیاں کر کے دفنا دے. کہا معبود پھر میری نیکیاں میرے سامنے وہاں کیوں آئی؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں, نیکیاں کرنا تیرا کام ہے, دنیا میں پھیلانا میرا کام. صلوات بھیجے. سمجھ گئے جوانو؟ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے, مگر ان نیکیوں کو پھیلانا آپ کی ڈیوٹی. نیکیاں کون پھیلائے گا؟ اللہ. اچھا میں دلیل بھی دوں آپ کو. پورا میڈیا کسے بتا رہا تھا جیتا ہوا؟ ابھی آج کے زمانے میں بھی نہ سمجھے, پورا میڈیا بکا ہوا انہیں کا تو ہے. یہ جو اتنی لڑائی آپ نے ابھی دیکھی, میڈیا ان کا, ٹی وی ان کا, یوٹیوب ان کا, واٹس ایپ ان کا, فیس بک ان کا, مجمع ان کا, سنی ان کا, مسلمان ان کا. تمہاری طرف تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا کیا. اللہ نے بتا دیا نیکی کرنا تمہارا کام ہے, پھیلانا ہمارا کام ہے. اگر دشمنوں کے ٹی ویوں پر میں نے تمہاری چہ نہ کرا دی, نہیں ابھی اپنے ہاتھ بلندی رکھنا. کیا جے کرا دی دوسروں کے ٹی وی پر. ایک سنی کہتا ہے, سنی جوان اپنے ملاؤں سے, او ملاؤ اگر میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ کوئی سنی نہ پڑھائے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جو زندہ ہو. زندہ وہ ہوتا ہے جو باطل کے خلاف اٹھے.
تم نے بہت اچھے نعرے لگائے، آگے سے یہ نعرہ نہ لگانا جو نہ بولا وہ کافی ہے، بس نہیں ہے، یہ مجلس کا ادب نہیں ہے بیٹے. اس لیے کہ آج کل اس کی خطا نہیں ہے بچے کی، یہ رواج چل رہا ہے. ارے اس نے تو کافر ہی کہا، ایک ہوتا ہے جو نہ بولے وہ حرامی. ارے یار یہ شرافت نہیں ہے. آپ کتنوں کی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ گالیاں دینے والے معاویہ والے ہوتے ہیں، علی والے نہیں ہوتے. یہ چکر میں نہ پڑیے آپ، یہ جو چکر آج کل حرامی کا بھی لگا ہے. میں اسے نہیں کہیے، ہاں یہ ساری بدعتیں ذاکری تو کرتے ہیں بھائی، ہم نے تو ماحول خراب کر رکھا، تمہاری تھوڑی غلطی ہے. شاعروں نے جو نہ بولے وہ حرامی. کوئی انسانیت ہے یار؟ تیرے پہ سرٹیفکیٹ ہے کوئی حلالی اور حرامی ہونے کا؟ ایک آدمی کیا پتا کس ٹینشن میں بیٹھا ہے، نہیں بولا، یا جو مثلا جو نہ مسکرائے وہ حرملا. اچھا یہ بتائیے، فرض کرو میں نہ مسکرا پایا کسی وجہ سے تو حرملا ہو. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں تھوڑا سا جذبات کو ابھارنے، غلط نہیں ہے مگر یہ لفظ غلط ہے حرامی، کہ جو نہ بولے وہ حرامی ہے. نہیں بھائی، کیوں حرامی ہے یہ؟ کیا اس کے حلالی ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ یہ مجلس حسین میں آ گیا ہے؟ اچھا اگر میں تو اپنے اس بچے سے معافی مانگ لوں گا اتر کے، میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارے سب کے سامنے اگر اس کا دل دکھے گا تو اس سے معافی مانگ لوں گا پیر پکڑ کے، چونکہ میں وہ ذاکر نہیں ہوں. لیکن اگر اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے اس مجلس میں تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، حرامی کا لفظ کبھی نہیں کہنا کہ جو نام علی پہ نہ بولے وہ حرامی ہے، نہیں. اس لیے کہ اسلام بتاتا ہے کبھی چپ رہنا دین ہے، کبھی بولنا دین ہے، ہر جگہ جنگ دین نہیں ہے. اسی لیے جنت کے سرداروں نے ایک نے خاموش رہ کے بتایا، ایک نے جنگ کر کے بتایا. زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، نبی بولے ملک بولا، علی مولا، علی مولا، مسجد بولی ممبر بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، مسجد بولی ممبر بولا، علی مولا، علی مولا، سلمہ بولے بوزر بولا، علی مولا، علی مولا، میسم بولے قمبر بولا، علی مولا، علی مولا، کھاکر ٹھوکر مردہ بولا، علی مولا، علی مولا، حبیل محرک حاجی بولا، علی مولا، علی مولا، عزادار بولے لٹن بولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری. بیٹا تم بھی لگاؤ، کون سا بچہ لگاؤ، لگا، شاباش. تو ابھی تو یاد رکھے، نہ بولنا ہمیشہ دین ہے، نہ خاموش رہنا ہمیشہ دین ہے. مصلحت کے لحاظ سے چلو. ہمارے 11 اماموں نے جنگ نہیں کی ہے، جنگ خالی حسین نے کی ہے. یہ 11 خاموش رہے یا نہیں رہے؟ تو ہر جگہ خاموشی کو غلط نہیں کہہ سکتے. کیا پتا ایک آدمی مجلس میں موجود ہے فضائل علی کے بارے میں سوچ رہا ہے، اس کا سوچنا بھی عبادت ہے. تو عزیزو ایک مسئلہ تو یہ ہے، ادب ہمیشہ خیال رکھ، اپنی محفلوں کو اور مجلسوں کو ادبی بناؤ. اس لیے کہ تمہارے گھر کا پتہ تمہارے گھر سے نہیں چلتا، تمہارے گھر کی تربیت کا پتہ مجلس سے چلتا ہے، تمہاری عبادت گاہوں سے چلتا ہے. یہ ہماری عبادتوں کے بڑے منظر ہیں. یہاں سے پتہ چلے گا کہ ہم کتنے ادب والے ہیں، ہم کتنے عزت والے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے، نیکیوں کا پھیلانا خدا کا کام ہے. تو اپنا کام تم کرو، خدا کا کام خدا کو کرنے دو. خود آپ انصاف سے بتائیے،
جنگ ہو رہی ہے اور ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی جس کا نام ہے ابو دجانہ انصاری. نام ذرا زور سے بولیے جوانوں, اور زور سے. ابو دجانہ. میں یہ نام تمہیں اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ تمہاری ملاقات اس سے ہونی ہے. اس صحابی سے تم جوانوں کی ملاقات ہونی ہے. کب؟ اس لیے کہ قبر سے اٹھایا جائے گا اس صحابی کو جب امام زمانہ آئیں گے. صلی اللہ محمد محمد وعجل. اب یہ جتنے جوان بیٹھے میرے جوانوں ہاتھ اٹھا کے بتانا, تم امام زمانہ کی آرمی میں شامل ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ سب ہونا چاہتے ہیں امام زمانہ کی آرمی. ماشاءاللہ, جس نے نہیں بھی اٹھایا وہ بھی چاہتا. اشارے ہو رہے ہیں. امام زمانہ کی آرمی میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, امام زمانہ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں, تو ایک نسخہ بتا دوں. امام صادق آل محمد, امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان ہفتے میں ایک بار, سنو بیٹے جوانوں, جو انسان ہفتے میں ایک بار, چاہے شب جمعہ چاہے روز جمعہ, یہ والی تسبیح پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ذرا ایک دفعہ پڑھیے مل کے یہ والی, اللہم صلی علی محمد محمد و عجل. یہ والی تسبیح تمہیں نسخہ دے رہا ہوں جوانوں. امام, اچھا ذمہ داری لینے والے ہیں چھٹے امام. میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں کہ اس جوان کو جب تک موت نہیں آئے گی, جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے. تو یہ بتائیے آج سے پڑھنا شروع کریں گے یا نہیں؟ بستر پہ سونے سے پہلے اپنی بیگم کے برابر میں لیٹیے اور بیگم کو بھی کہیے, تو بھی تو سپاہی بننا چاہتی ہے نا, تو ایسا تو نہیں کہ گھر میں بیٹھنے کے لیے, جب امام کی آرمی میں چلیں گے تو دونوں ساتھ چلیں گے. اب میں نے ایک جگہ دعا کروا دی تو ایک آدمی میرے پہ بگڑ گیا, کہہ رہے مولانا اس سے تو میں یہیں پریشان ہوں. صلوات بھیج دے محمد رسول اللہ. آپ کہہ رہے جنت تک ساتھ لے جاؤ, وہ بھی جہنم بن جائے گا اگر یہ چلی گئی. بھائی بگڑی ہوئی بیویاں اگر مل جائیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بگڑی ہوئی کسی کے گھر میں بھی آ سکتی ہے. ارے میرے سے زیادہ نہ کھلواؤ بھائی, بگڑی ہوئی کسی کے, اور اگر دیور بھابھی کی لڑائی ہو جائے تو زیادہ پریشان نہ ہونا, اس لیے کہ ایک جنگ ایسی ہے جس میں ایک بھابھی دیور سے. فروغ علم کا سبب امام حکمت الادب ولی مصطفیٰ نسب رضی مرتضی لقب حکیم دانش و خرد کلیم محفل احد سبحان اللہ. جسد میں قوت اسد چراغ حجلہ ابد مفسر کتاب حق عمل عمل سبق سبق نشان جاد ہر نسق قرار آور قلق علی علی علی, زور زور سے لالا و شفق علی 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 علی. نعرہ
تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے معاملات نبی کے گھر میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو اب یہ وظیفہ لے لیجیے ایمانداری سے. تمہارے اوپر جوانوں تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے امام زمانہ کی. تم مولا علی کے ساتھ نہیں جاؤ گے محشر میں, امام حسن کے ساتھ نہیں جاؤ گے, امام حسین کے ساتھ نہیں جاؤ گے. یہ جو ہم پورے بیٹھے ہوئے ہیں ہم چلیں گے امام زمانہ کے ساتھ. تو اگر آپ امام زمانہ کے نہ ہو سکے تو آپ کو کوئی امام اپنے ساتھ لے جانے والا. وقت کا علی بھی یہی ہے, وقت کا حسن بھی یہی ہے, وقت کا حسین بھی یہی ہے, وقت کا زین العابدین بھی یہی ہے, وقت کا باقر بھی یہی ہے, وقت کا صادق بھی یہی ہے, وقت کا کاظم بھی یہی ہے, وقت کا رضا بھی یہی ہے, وقت کا تقی بھی یہی ہے, وقت کا نقی بھی یہی ہے, وقت کا عسکری بھی یہی ہے, وقت کا مہدی بھی یہی ہے. ان سے کہہ دو داعش والوں سے کسی کو مارنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ اسلام مٹ جائے گا. جب ستارے ڈوبنے لگے تو سمجھ لو سورج نکلنے والا. ارے کاہے کو ڈرتے ہو میری قوم کے جوانوں؟ تم بے وارث نہیں ہو, تمہارا امام ہے, پردے میں ہے. اسی بات سے تو پریشان ہے دنیا کہ جب ان کے غلاموں کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا تو جب ان کا امام آئے گا اور صاحب ذوالفقار, اور ایسا نہیں کہ یہی فوج ہوگی بلکہ جو قبروں میں چلے گئے ان کو بھی آ کے اٹھائے گا. جتنے مردے ہیں دنیا میں مر چکے ہیں اور جن کی تمنا, مثلا اگر آپ کی تمنا ہے امام زمانہ کا سپاہی بننا اور آپ وقت سے پہلے مر گئے امام کے آنے سے پہلے, تو روایت ہے امام اٹھائیں گے, اٹھا کے ہی تو بتائیں گے میں عیسیٰ سے افضل ہوں. ارے بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ سمجھتے. آگے بتائیں گے کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں. سارے زندہ ہو جائیں گے, اور جب آپ زندہ ہوں گے تو یار دفن ہوئے تھے تیسا میں یا مورنا میں, امام پکارے گا خانہ کعبہ میں. آپ جائیں گے کیسے؟ اتنی ٹکٹ اتنے جلدی اب 40 میں نہیں ملتے بھائی. تو اب جب سارے شیعہ دوڑیں گے اپنے امام کی آواز پہ, زندہ بھی اور مردہ بھی, کا سواریوں کا سسٹم تو فیل ہو جائے گا. آدمی کی سواری بنے گا اس کا ایمان. یعنی جتنا جتنا ایمان, کوئی ہوگا جو 2 گھنٹے میں مکہ پہنچے گا, کوئی ہوگا جو 4 گھنٹے میں پہنچے گا, کوئی صبح کو چلے گا شام کو پہنچے گا, کوئی ایسا ہوگا پلک جھپکے گا, کوئی ایسا ہوگا 1 قدم تیسا میں ہوگا, مورنا میں ہوگا, 1 قدم ہوگا مکے میں. اب لوگ اعتراض کریں گے ہوائی جہاز کا سسٹم فیل ہو جائے گا, ہر آدمی کے لیے زمین سمٹنے لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو تراب کا بیٹا. اب آپ چلے گئے تو انہی صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے, نام کیا بتایا میں نے اس کا جوانوں؟ اتنی جلدی نہ بھولنا. اس کا نام کیا بتایا جسے قبر سے اٹھائیں گے امام؟ ابو دجانہ. تو اب اپنے اندر آج کی مجلس سننے کے بعد اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو جو اس کے اندر تھی, تاکہ جس طرح امام اسے اٹھائیں اسی طرح تم کو اٹھائیں. اب اس کی صفت کیا تھی وہ سن لیجئے. تلوار چلا رہا ہے میدان جنگ میں, تلوار ٹوٹ گئی. ابو دجانہ کی جنگ احد, تلوار ٹوٹ گئی. اب جو تلوار ہے بھائی اس کو اپنا کام کرنے دیجئے, آپ اپنا کام کریے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اس کی تلوار, زور سے بولیے, تلوار ٹوٹ گئی. نبی کی خدمت میں آیا. موضوع کیا چل رہا ہے؟ نیکیاں کرنا تمہارا کام ہے, نیکیاں کر کے پھیلانا تمہارا کام
اللہ پھیلائے گا. ابو دجانہ تلوار ٹوٹ گئی, نبی کے پاس آئی, یا نبی اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. انہوں نے کھجور کی لکڑی اٹھائی, لو اس سے لڑو. ایمانداری سے بتائیے اگر میں ہوتا تو کیا کہتا؟ یا رسول اللہ وہ اتنی لمبی لمبی تلواریں لیے میں ہیں, اور یہی کہہ دو نا میں جا کے مر جاؤں. اب بنا کہاں کھجور کی پھنچک, اب اس سے زیادہ دیہاتی لفظ نہیں ہو سکتا, اسے پھنچک ہی کہتے ہیں نا, باریک سی جو ہوتی ہے. ایک پھنچک دے دی کھجور کی, جاؤ اس سے لڑو. میں نے اس سے کہا آپ سنیے, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں جب اگر گلی تک میں نے ہاتھ نہ اٹھوا دیے تو مجھے بھی عزادار نہ کرنا ہے. جملہ سن لو بس. میں نے ابو دجانہ سے کہا ابو دجانہ اس لکڑی کو لے کے جنگ کرے گا, کیا ہو گیا, کیوں جا رہا ہے؟ کہا یہ نہ دیکھو یہ لکڑی ہے, یہ دیکھو کن ہاتھوں سے ملی ہے. یہ نہ دیکھو یہ لکڑی ہے, یہ دیکھو مجھے کن ہاتھوں نے دیے. یہ انہی ہاتھوں نے دیے جنہوں نے تمہیں علی دیا ہے. اب جو کھجور کی لکڑی لے کے چلانی شروع کی تو میاں تلواروں سے اتنے گلے نہیں کٹے جتنے کھجور کی لکڑی سے کٹے. آؤ کٹتے جا. اسی وقت مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ جو دعویٰ کیا تھا گلی کے لوگوں سے بھی داد لے لوں گا, سنی ذرا. علی کی ٹوٹ گئی تلوار. مولا علی آئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. علی نبی چپ. پھر دوبارہ مانگی, کافر اور قریب آ گئے. نبی چپ. تیسری مرتبہ مانگی. کسی نے کہا یا نبی اللہ دے دیجئے نا کھجور کی لکڑی, علی کو دے دیجئے نا تلوار. علی تلوار مانگ رہا ہے. اب جملہ سن لو اور تیار ہو جاؤ اور اپنے بازوؤں میں طاقت سمیٹ لو. ارے ابھی ایک صحابی کی ٹوٹی, آپ نے تلوار, آپ نے کھجور کی لکڑی دے دی. علی آئے ہیں ان کے لیے تلوار کا انتظام کرو. کہا نہیں, اس کی ذمہ داری میرے اوپر تھی. اور نہیں بھائی, جہاں جاؤ, گلی میں ہو, کوچے میں ہو, اپنے گھر میں ہو, جہاں بھی کھڑے ہو, ذرا تائید کرنا. کہا اس کی ذمہ داری میری تھی, اس کی ذمہ داری خدا کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا جب میرے سپاہی کی ٹوٹی تو میں نے انتظام کیا, جب اس کے سپاہی کی ٹوٹے. سپاہی کی تلوار ٹوٹی تو میں نے انتظام کیا, جب اس کے سپاہی کی ٹوٹی تو وہ انتظام کرے گا. ابھی نبی نے کہا ہی تھا فنزل جبرائیل, جبرائیل آیا, لا فتح الا علیہ. تلوار آ گئی. یہ وہ صحابی ابو دجانہ, اسے یہ رتبہ کیوں ملا؟ بالکل توجہ سے سننا. اسے رتبہ, امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ اسے اٹھائیں گے اور کہو چلو میری فوج میں چل لڑ. اب تمہاری ملاقات اس سے ہوگی انشاءاللہ. تو اب اس صحابی کو یہ درجہ کیوں ملا؟ اب جوان سنے, وہ جوان سنے جن کی شادیاں قریب ہیں, اس سال ہونے والی ہیں, یا وہ سنے جن کے ایک آدھ بچہ ہو گیا, یا وہ سنے جو کما رہے ہیں, ابھی عمل میں ہیں اور کمائی کر رہے ہیں, وہ سنے. یہ وہ صحابی ابو دجانہ, جب نبی صبح کی نماز پڑھاتے تھے تو ابو دجانہ انصاری نماز پڑھتے ہی فوراً اپنے گھر, نبی دعا بھی کراتے تھے نماز کے بعد, یہ دعا میں شامل نہیں ہوتی. ادھر سجدہ کیا نبی نے, تشہد اور سلام پڑھا, میری قوم کے جوانوں, فوراً گھر بھاگے. اب وہ بھی ہمارے مزاج کے تھے, وہ نبی کے زمانے میں جو تھے, انہوں نے ایک نبی سے جا کے کہا یا نبی اللہ بڑی تعریف کرتے ہو تم اس کی, مگر یہ تو آپ کی دعا پہ آمین بھی نہیں کہتا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی ویسے ہی بھاگ جاتا. کہاں ہے تو شام کو آیا ابو دجانہ,
ابو تو جانا تم صبح کی نماز میں اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ نبی کو تو پتا ہے کیوں کرتا ہے، مگر یہ جو بیٹھے ہیں مکار، یہ سارے مومن نہیں تھے، یہ تو پتہ نہیں میرے کون سے سنی بھائی کو بخار چڑھا تھا، سارے عادل، وہ کیسے منہ بنا کے کہتا ہے ٹھیک سے لفظ بھی نہیں نکلتا، عادل ہیں سارے۔ بھلا یہ عقل میں آنے والی کی بات ہے، چور اور عادل، ڈکیت اور عادل، غاصب اور عادل، یہ ممکن نہیں ہے۔ ساروں کو عادل، سارے جنتی، وہ جنتی نہیں تھے سارے۔ سورہ منافقون چولی والوں کے لیے نہیں تھا، قصہ والوں کے لیے نہیں تھا، گنگیرو والوں کے لیے نہیں تھا۔ ہم کیا نبی کے زمانے میں تھے جو سورہ منافقون نازل ہوا؟ اس کا مطلب ہے کچھ تو تھے جو منافق۔ بھائی میں بھی ہم تھے تو ہماری شان میں تو آیا نہیں سورہ منافقون، اس کا مطلب ہے نبی کے زمانے میں تھے کچھ منافق، جبھی تو سورہ نازل ہوا منافقون کا۔ چلیے تو کیوں چلے جاتے ہو؟ سنیے سنیے سنیے، دلوں پہ لکھیے۔ جن کی شادی 1-2 سال میں ہونے والی ہے وہ بھی خوش ہے بیچارے بہت کہ مولانا صاحب کوئی بڑا ایٹم بتانے والے نسخہ، واقعی نسخہ بتا رہا ہوں، جوانوں کے کام کی بات ہے۔ اور جو میرے بزرگ ہیں میرے باپ کی طرح، ان کا تو دور ختم ہو گیا ہے، تو وہ تو اب گھر پہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں۔ یہ ان کا ہے جو کمائی کر رہے ہیں، کام میں ہیں، اور آپ لوگوں سے متعلق گئے یا نبی اللہ میں کیوں چلا جاتا ہوں، وجہ بتاؤں کا وجہ بتاؤں؟ کہا یا نبی اللہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے، میرا ایک یہودی چھوڑ دو، میرا ایک پڑوسی ہے، میری اور اس کی دیوار ایک ہے، دیوار کی جڑ میں ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے، اب آدھا کھجور کا درخت اس کی طرف ہے اور آدھا میری طرف ہے، پیڑ اسی کا ہے، پیڑ تو اس کا ہے نا جس کے گھر میں ہے، اس کا ہے۔ صبح صبح تازے کھجور گرتے ہیں، میں نماز صبح پڑھنے کے بعد اپنے بچے اور بیگم کے اٹھنے سے پہلے سارے کھجور کو اکٹھا کرتا ہوں، اکٹھا کر کے اس کے مالک تک پہنچاتا ہوں۔ اب یہ بتائیے نماز میں آمین کرنا، آمین 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 لگے ہوئے، بس 1 مہینے کے لیے جماعت پہ چلے گئے، پتہ نہیں بیوی کیا کر رہی ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی ڈھنگ ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اور اس کا اسلام سے کیا رابطہ ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھ کے، سنو مجھ سے آپ، ایک آدمی پورا دن قرآن پڑھ رہا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اور ایک آدمی صبح کی نماز پڑھ کے اپنے کھیت میں گیا، ہل چلا کے آیا، پھاوڑا چلا کے آیا۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ قرآن پڑھنے والا اتنا عزت دار نہیں ہے جتنا عزت دار یہ ہے جو اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے۔ تھوڑے تسبیح لے کے اسلام، او جوانوں تمہیں کسی نے غلط بتایا، تسبیح لے کے بیٹھ جانا اسلام نہیں ہے، پجامے پہننا اسلام نہیں ہے، لمبی داڑھیاں بڑھانا اسلام نہیں ہے، اللہ اللہ کرنا اسلام نہیں ہے۔ نماز کے وقت پہ نماز پڑھو، کام کے وقت پہ کام کرو، رشتہ داروں کی عزت کے وقت پہ رشتہ داروں سے ملاقات کرو، اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، حلال کمائی لے کے آؤ، آپ سے بڑا کوئی مومن یہ نہیں ہے اسلام۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آمین کے چکر میں لگے ہوئے، اور میں نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک دن میں گیا اپنے گھر، میرا ایک بچہ تازے کھجور لے کے کھا، میں نے اس کے منہ میں انگلیاں ڈالی اور بچے کو قے کرا دی، یا نبی اللہ میرے بچے کی اتڑیاں پھٹ جائیں یہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے بچے کے پیٹ میں حرام چلا جائے۔ آپ سمجھے یہ امام کا کیوں صحابی بنا؟ سمجھ گئے نا جوانوں تم؟ اور تمہاری ذمہ داری تمہیں سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ اللہ نہ کریے، کمائی کریے، حلال کمائیے، کام پہ جائیے،
کھیت پہ جائیے. اسلام میں بھیک مانگنا عیب ہے, کام کرنا عیب نہیں ہے. یا رسول اللہ میں اس ٹینشن میں ہوں اس لیے کہ دیکھیں یہ کام جناب زینب نے بھی کیا تھا. جب لوگوں نے صدقے کے کھجور پھینکے, بچوں نے کھا لیا, علی کی بیٹی نے نکالا, طے کرا گیا. میں نے کہا بی بی کیوں؟ مجلس کا نہیں. کب سے مجلس سن رہے ہو آپ یہاں؟ 10-12 سال سے ہو رہی ہوگی, اور پہلی محرم سے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے علماء سن رہے ہو. جتنی بھی ساری مجالس آج تک ہوئی, سب سے قیمتی جملہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں مرنے کی مجلس میں, وہ سن لیجئے. جناب زینب نے انگلیاں ڈالی, نکلوا دیا بچوں کو. میں نے کہا شہزادی صدقہ آپ پہ ہی تو حرام ہے, یہ تو صحابی کی اولاد ہے, اس پہ تو صدقہ جائز ہے. کہا میرے بابا کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی, مجھے معلوم ہے کھائیں گے یہ, لکھیں گے ہمیں. یہ اتنے ملعون ہیں کہ کھائیں گے یہ بچے. میں نے کہا نکلوا کیوں رہی ہو؟ کہا سنو, ابھی ہم نے کربلا جیتی ہے, شام کا معرکہ باقی ہے. اگر بچوں کے پیٹ میں نجس غذا چلی گئی تو بچے یزید کا مقابلہ. میں تو سوچ رہا تھا آپ کھڑے ہو جائیں گے. اگر بچوں کے پیٹ میں نجس غذا چلی گئی تو بچے یزید کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. جناب زینب نے قانون بتایا, ظالم کے خلاف وہی اٹھے گا جس کے پیٹ میں نہیں. اب بھی نہیں سمجھے, اب نہ کہو یہ 54 مسلمانوں کی حکومت کیوں خاموش ہے. ارے جنہوں نے فدق کھا رکھا ہو, نہیں بول سکتا وہ آدمی جو نجس غذا کھا لے, وہ کبھی حق بات قانون ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے نے, میں نے نکال دیا. نبی کہنے لگے تیری ٹینشن میں کم کروں گا. گئے, او بھائی اس ایک درخت کے بدلے میں 10 پیڑ لے لے, اور وہ بھی دنیا میں نہیں. میں نبی ہو کر دعویٰ کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, میں جنت میں تجھے 10 پیڑ دوں گا اس پیڑ کے بدلے میں, یہ پیڑ مجھے بیچ دے. پتا کیا کہا اس نے؟ جو میں دے رہا ہوں وہ نقد ہے, تم جنت میں دو گے ادھار, مجھے نہیں چاہیے. نبی نے کہا اچھا چھوڑ, میرا مدینے سے باہر ایک باغ ہے, وہ تو لے لے, یہ پیڑ مجھے دے دے. کہا یہ ٹھیک ہے, جنت کا نہیں لیا. جیسے ہمارا مومن بھی آج کل کہہ دیتا, اب بھائی نے مولویوں کو پتہ نہیں جنت جنت جنت, اب بھائی یہاں بتاؤ کچھ. انہیں جنت کی لگی, جنت میں تو جو جائے گا وہ دیکھے گا. پھر اب میرے تو اعمال ہی ایسے نہیں ہے کہ میں جاؤں, تو پھر مجھے کیوں بات بتاتے ہو جنت کی؟ تو انہوں نے کہا مجھے بیچ دیا نبی نے. سنو آخری جملہ مسائل پاس, بیچ دیا نبی نے. بیگم سے جا کے کان میں کہنے لگا بڑھیا سودا ہوا, پیڑ پھر اپنے گھر میں ہی ہے, تو میاں بیوی اٹھ کے جو اپنی طرف گریں گے وہ اٹھا لیا کریں گے. ابھی اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ درخت خود بخود اکھڑا. ارے اب تو سن لو, درخت خود بخود اکھڑا اور جا کے ابو دجانہ کے گھر میں لگ گیا. لوگوں نے کہا یہ کمال کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا کمال دیکھنا ہے تو نبی کا بھی دیکھو. نبی نے اشارے سے درخت کو ادھر سے ادھر پہنچایا. اب وسیع وہ ہوگا جو ڈوبتا سورج. بس جوانوں, دوسرا میسیج ہے. پہلا میسیج نیکیاں کرو اللہ کے لیے, ایک. دوسرا کام نیکیاں کر کے پھیلاؤ نہیں, چپ چاپ رہو, اللہ پھیلائے گا. تیسرا امام زمانہ کے سپاہی بننے کی کوشش کرو تو حلال کھاؤ, حلال کھلاؤ.
پتہ نہیں کتنے مولوی ہیں جو امام زمانہ کے لشکر میں نہیں ہوں گے، جنہوں نے پراپرٹیاں بنا رکھی ہیں۔ پہلی لڑائی تو ہم سے ہی ہوگی امام زمانہ کی، کیونکہ امام زمانہ مولوی حضرت تو نے میرے نام پہ اکٹھا کیا تھا، لا دے مجھے، میں کہوں گا تم امام ہی نہیں ہو۔ یہ بھی ہونا ہے، سب ہوگا۔ بس عزیزو، ہم اور آپ آج اکٹھا ہوئے ہیں اس غریب زہرا کے لیے، اس کا چہلم منانے کے۔ چہلم ہی ہے نا یہ، یہاں کا چہلم۔ اب جگہ جگہ حسین کے چہلم ہوں گے، یہ چہلم کسی بی بی کی یادگار ہے۔ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا۔ بھائی یہ آگے کیا ہے؟ چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ اے مورنا والو، اے تسا جولی والو، تم نے زہرا کا دل ٹھنڈا کر دیا، زینب کا دل۔ چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ جناب زینب نے یہی کہا تھا، میرے لال ہم ہمیشہ غریب نہیں رہیں گے، تیرے بابا کا روزہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کائنات کا ہجوم ہوگا، سب کچھ سمجھا رہی ہے۔ اور ادھر جناب زینب کے پاس سید سجاد آئے۔ اب جب سجاد آئے تو ہاتھوں میں رسن نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، خالی ہاتھ آئے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے کہا، میرے بچے تیرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اتر گئیں، بیڑیاں اتر۔ ہاں پھوپھی اماں، آج ہمیں یزید نے رہا کر دیا۔ ایک مرتبہ مسند بچھائی، انشاءاللہ چیخے مار کے رونا عزیزہ۔ زینب نے مسند بچھائی، مسند بچھا کے بھتیجے کو بٹھایا، ارے میرے لال، ارے آجا تجھے تیرے باپ کا پرسہ دوں، ارے میرے بچے میں تجھے تیرے باپ کا پرسہ نہ دے سکی۔ زینب نے سجاد کو بٹھا کے بیٹھ کرنا شروع کیے۔ ادھر ایک مرتبہ کا یزید سے کہہ دے ہمارا لٹا ہوا سامان بھی دے دے۔ شام کی ساری عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہو گئی، مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوا۔ ایک مرتبہ لٹا ہوا سامان آنے لگا، ایک مرتبہ جب سامان شروع ہوا، سر آنے شروع ہوئے۔ ہوشیار، ایک کڑیل جوان کا سر آ رہا ہے، اے جیسے ہی اکبر کا سر آیا، ایک ضعیف آنے گا، کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں نہ مر گئی ہو۔ لیلا آگے بڑھی، نہیں بی بی اس کی ماں زندہ ہے۔ اکبر کا سر آیا اور لیلا نے لے دیا۔ ہوشیار ہوشیار، ایک دولہا کا سر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر لے لیا۔ اس کے بعد دو سر ایسے آئے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب قریب آئی، ارے بی بی ایسا لگا، ارے میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھائی کا ماتم کروں؟ یہ بھی ہونے لگا۔ عزیزو ایک ننھی، اب روئیں گے آپ، اور رونے کی آواز شام تک جائے، جہاں آج اندھیرا ہی اندھیرا، زینب کی قبر ویران پڑی ہے، سکینہ کا روزہ ویران ہے، ارے کوئی ظاہر نہیں جا رہا۔ امام زمانہ جلدی آؤ تاکہ زینب کے روزے پر رونا ہو سکے۔ دادیدو ارے وہ تو چادر آئی، کوئی لینے والا نہیں ہے، رباب نے چادر کو لیا، قبر سکینہ پہ رکھا۔ اے بچی روز کہتی تھی پھوپھی اماں مدینے چلو، ارے سکینہ چلو تئی چادر آ گئی۔ اب بس یہ علامہ رشید ترابی کہتے ہیں حسین کا سر آیا،
جیسے ہی حسین کا سر ہے زینب نے آگوش میں لے لیا. ماں جائے شرابیوں کے مجمع میں گئی, ماں جائے یزید کے دربار میں گئی, ماں جائے کوفے کے بازار میں پھر کے آئی. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں ایک مرتبہ اعلان ہوا, ہوشیار ہوشیار اس لشکر کے علمدار عباس کا سر آ رہا ہے. اب جو عباس کا سر آیا ساری بیویوں نے سر پیٹ لیا. اے پردے کے محافظ, اے ام البنین کے لا, ارے دیکھ تیرے جانے سے نہ زینب کا پردہ رہا. یہ مسائل ذرا دل سے سن لیجئے. ایک مرتبہ رونے لگے, روئے, پہلے کلثوم نے لیا, لیلا نے لیا, فروہ نے لیا, سب نے سر لیا. عدیدو اگر تم میں طاقت ہے رونے کی تو پرسہ دینا. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں جب عباس کے سر پہ گریا ہوا تو زینب نے کہا لاؤ میرے بھائی کا سر مجھے دے دو. حضرت سمانو سنو, خیرت دارو سنو, زینب نے عباس کے سر کو ایسے اٹھایا, اپنی آنکھوں کے سامنے کیا. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, جیسے ہی زینب پہ نظر پڑے آنکھوں کو بند کر لیا. زینب نے کہا بھیا یہ میرے غیرت دار بھائی, ارے تجھ سے ایک منٹ دیکھا گیا, ارے ذرا کوفہ و شام کے بعد آپ پھر کے آئی ہو. سنو ذرا, ایک مرتبہ سجاد قریب آئے, پھوپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دو. ایک مرتبہ چچا کا سر, یہ میری طرف دیکھیے انشاءاللہ سر پیٹ کے روئیں گے. چچا کا سر لیا, ابا میں لپیٹا, بوسا دیا, سینے سے لگایا, قید خانے میں پہنچے, قبر سکینہ پہ رکھا. اے سکینہ, ارے تیرا چچا آ گیا. قبر سکینہ ہلنے لگی, قافلہ شام سے چلا. زینب نے کہا کربلا جائیں گے, ادھر چلے. جب کربلا کے قریب پہنچے رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین سے لپٹا ہے, لپٹ کے رو رہا ہے. قبر سے آواز آئی, جابر ارے میری قبر جوڑ لا, ارے لٹ کے میری بہن. ادھر زینب پہنچی, میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, جب غربت دیکھی نہ حسین کی قبر کی. پہلے سن لیجئے بہن, بعد میں سناؤں گا. چلی, راوی کہتا ہے بیویاں اتری نہیں, میری طرف دیکھیے, گھروں تک جا کے روئیں گے. زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا اور گھٹنیوں کے بعد بھائی کی قبر سے لپٹ گئے. اے بھیا سنیے بہن, اے بھیا زینب آئی ہے, بھیا سب کچھ پوچھ لینا, سکینہ کو نہ پوچھنا. بڑا ماتم کیا زینب نے, مسائل سنائے زینب نے, ماتم کیا زینب نے. میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا, ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا, چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. پرسانیہ کوئی نہیں زہرا بھی جائے گا. ارے منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہو اور اپنے دل کو چہلم تو کر چکی, دل افغاریا حسین. ارے اب روزہ کس طرح سے ہوتی ہے, آخر کبھی تو آئیں گے زوار. بیوی بہن پہ آج جملہ سنیے, بہن کرتی رہی روتی رہی, بیویاں بہن کرتی رہی روتی رہی. چہلم ہے نا, ایک مرتبہ کہا, سب سے بڑی مصیبت سنو, ایک مرتبہ کہا سجاد بھائی کا ماتم تو کر لیا, مجھے میرے غازی کی قبر پہ لے کے چلے. خدا کی قسم غیرت دارو سر پیٹ لینا, بڑا سخت مسائل پڑھنے جا رہا ہوں, میرے غازی کی قبر پہ لے کے چلو. سجاد نے ہاتھ پکڑا, ایک چھوٹی سی قبر پہ کھڑا کر دیا. جیسے ہی زینب نے قبر کو دیکھی, کبھی قبر کو دیکھا کبھی چہرے کو دیکھا. اے میرے سجاد, میرے بھتیجے, میں نے کسی بچے کی قبر میں
میرے عباس کی قبر میں، ارے میرے بھائی کا تو قد بڑا لمبا تھا، یہ قبر چھوٹی نہیں ہے۔ اے بھوبی اماں، ظالموں نے میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے چٹائی بچھائی اور ماتم کیا۔ اس کے بعد زینب نے سجاد کو بٹھایا، سجاد کو قشا رہے ہیں۔ جب قشایا کہا میرے لال تجھے تو قشا رہا ہے، اور میں نے تو میدان میں مصیبت یہ صحیح تھی، اور میں نے تو میدان میں مصیبت یہ صحیح تھی۔ ارے بھائی کا تو سر کٹتا تھا میں نے، ارے سجاد، ارے کوئی خبر لانے والا بھی نہ تھا، ارے میرا غریب بھائی شبر کا خنجر چلا، ذوالجنا نے پیشانی کو خون میں رنگا، خیمے کی طرف چلا، سکینہ قدموں سے لپٹ گئی۔ اے ذوالجنا، ارے میرا بابا، نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا گھوڑا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا، گھوڑا نکل رہا ہے شاہ مشرقین کا۔ غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا،